ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے ملک الموت یعنی موت کے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو تھپڑ کیوں مارا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موت کیسے واقع ہوئی؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو حدیث کی روشنی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کا انتہائی دلچسپ واقعہ سنائیں گے۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے روز اول سے لے کر خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نسل آدم کی ہدایت کے لیے بہت سی برگزیدہ ہستیوں کو نبوت عطا فرمائی تاکہ وہ لوگوں کو توحید کا درس دیں اور دین حق سے روشناس کروائیں۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جن ہستیوں کو چنا ان میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام بھی ہیں، جنہیں بنی اسرائیل کی ہدایت کا کام سونپا گیا۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید کی 30 سے زیادہ صورتوں میں آیا ہے، جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور ان کی زندگی میں پیش آنے والے حالات و واقعات کی طرف 100 سے زیادہ بار اشارہ کیا گیا ہے، اور آپ علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی موسیٰ قرآن پاک میں 128 بار آیا ہے۔ ناظرین، بنی اسرائیل وہ قوم تھی جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا کی، لیکن یہ قوم پھر بھی نافرمانی کرتی رہی۔ خدا رب العزت نے اس نافرمان قوم کی اصلاح کے لیے بے شمار انبیاء بھیجے، مگر اس کے باوجود یہ قوم صراط مستقیم پر نہ آئی۔ یہ کتنی بدبخت قوم تھی کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا مذاق اڑانے اور ان کو نقصان پہنچانے سے بھی گریز نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ اس قوم نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی قتل کیا۔ ناظرین، بنی اسرائیل اللہ رب العزت کی برگزیدہ نبیوں کی کھلی نشانیاں اور معجزات کو دیکھ کر ہدایت قبول نہیں کرتے تھے۔ یہ قوم مصر میں فرعون کی غلامی میں زندگی گزار رہی تھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قوم کی مدد کے لیے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو فرعون سے آزاد کروایا اور حق کی دعوت دی۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی مبارک زندگی میں بہت ساری مشکلات کا سامنا کیا۔ اہل علم نے آپ علیہ السلام کی زندگی کو 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1، پیدائش سے لے کر فرعون کے محل میں پرورش تک کا زمانہ۔ نمبر 2، مصر سے نکلنا اور حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس 10 سال قیام کا زمانہ۔ نمبر 3، نبوت عطا ہونے اور فرعون اور اس کی حکومت سے تنازعات کا زمانہ۔ نمبر 4، فرعون کی غلامی سے بنی اسرائیل کو آزاد کروانا اور بیت المقدس کی جانب ہجرت کا زمانہ۔ نمبر 5، آزادی ملنے کے بعد بنی اسرائیل کی نافرمانیوں اور زندگی کی تمام مشکلات کا سامنا کرتے کرتے اس دنیا سے جب ان کا وقت رخصت آیا تو آپ علیہ السلام 120 برس کے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1339 کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں شکل انسانی میں بھیجا۔ وہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جان لینے کی بات کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو نہ پہچانتے ہوئے ایک زوردار تماچا ان کے منہ پر رسید کر دیا اور ان کی آنکھ پھوڑ ڈالی۔ وہ واپس بارگاہ خداوند قدوس میں گئے اور عرض کیا کہ اے پروردگار، تو نے مجھے ایسے بندے کی طرف بھیجا جو مرنا نہیں چاہتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی آنکھ پہلے کی طرح کر دی اور فرمایا کہ دوبارہ جا اور ان سے کہے کہ اپنا ہاتھ ایک بیل کی پیٹھ پر رکھیے اور پیٹھ کے نیچے جتنے بال آپ کے ہاتھ تلے آ جائیں، ہر بال کے بدلے 1 سال زندگی دی جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچا تو آپ نے کہا کہ اللہ پھر کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا پھر بھی موت آنی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے تو ابھی ہی کیوں نہ آ جائے۔ ناظرین، اس کے بعد ملک الموت نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو ایک خوبصورت خوشبو سنگھائی اور آپ کی روح قبض کر لی۔ آپ علیہ السلام کا نماز جنازہ فرشتوں نے پڑھایا تھا۔ ناظرین، امام نووی علیہ رحمہ نے اس حدیث کی شرح میں اس کی مختلف وجوہات تحریر فرمائی ہیں۔ ایک وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ در حقیقت اس میں تھپڑ کھانے والے فرشتے کا امتحان تھا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقدس انبیاء کرام علیہ السلام کی روح قبض کرتے ہوئے پہلے اجازت لی جاتی ہے، یوں جا کر براہ راست روح کی حوالگی کا مطالبہ نہیں کیا جاتا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کا چاہے امتحان لیتے ہیں اور جو چاہے اپنی مخلوق میں پیدا فرما دیتے ہیں۔ ناظرین، ایک اور توجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ ملک الموت جب انسانی شکل میں آیا اور اس نے روح
قبض کرنے کی بات کی تو پہل حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام پہچانے نہیں اور انسان سمجھتے ہوئے اپنے دفاع میں اسے تھپڑ رسید کیا۔ اور یہ ضابطہ ہے کہ فرشتہ یا جن انسانی شکل میں آ جائیں تو اس میں اتنی ہی جان ہوتی ہے جو کہ ایک طاقتور انسان میں ہو سکتی ہے، لہٰذا ملک الموت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تھپڑ کتاب نہ لا سکے اور دوبارہ بارگاہ خداوند قدوس میں جا کر عرض کی کہ پروردگار، موسیٰ نے مجھے تھپڑ مارا ہے اور وہ مرنا نہیں چاہتا۔ اللہ رب العزت نے دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ملک الموت کو بھیجا اور کہا کہ جا کے بتاؤ کہ میں نے خداوند قدوس کی طرف سے تمہارا روح قبض کرنا ہے۔ جب دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ملک الموت حاضر ہوئے اور ساری بات آپ کو بیان کر کے بتائی، اور وہ بات جو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرمائی تھی کہ بیل کی پیٹھ پر ہاتھ رکھو، جتنے بال نیچے آئیں گے اتنی آپ کی عمر بڑھا دی جائے گی، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوند قدوس میں سوال کیا کہ پروردگار اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کیونکہ میرا یہ فرمان ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ آخر کار تمہیں ایک نہ ایک دن موت ضرور آنی ہے۔ تو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے پروردگار عالم، اگر اس کے بعد بھی مجھے موت آنی ہے تو میں ابھی اپنی روح تیری بارگاہ میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ ناظرین، فلسطین کے مقبوضہ علاقے صحرائے یہودہ کے کنارے واقع شہر جیریکو میں ایک چھوٹی سی بستی ہے جو نبی موسیٰ کہلاتی ہے۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا مزار پرانوار ہے جس کی تصدیق حدیث مبارکہ میں ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قدس شریف کے نزدیک ایک شاہراہ کے کنارے ایک سرخ پہاڑی کے دامن میں میرے بھائی نبی موسیٰ کی قبر ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اگر وہاں ہوتا تو تمہیں اس جگہ لے کر جاتا۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے ایک یہودی قبطی کو قتل کیوں کیا تھا اور ان کو اس قتل کی سزا کیوں نہیں ملی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کتنا عرصہ حضرت شعیب علیہ نبی علیہ السلام کی بکریاں چراتے رہے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہوگا، اور آج ہم آپ کو بنی اسرائیل کے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا وہ واقعہ سنائیں گے جس میں انہوں نے ایک یہودی کو مکہ مار کر قتل کر دیا تھا۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی والدہ کا گھر شہر سے باہر تھا۔ آپ علیہ السلام کبھی والدہ کے پاس ہوتے اور کبھی شہر آ جاتے۔ ایک مرتبہ آپ ظہر کے وقت یا مغرب اور عشاء کے درمیان شہر میں داخل ہوئے۔ یہ وقت عموماً کچھ غفلت کا وقت ہوتا ہے، لوگ قیلولہ کر رہے ہوتے ہیں یا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں، جن میں سے ایک قبطی تھا جو فرعون کی قوم سے تھا اور دوسرا اسرائیلی تھا جو حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی قوم میں سے تھا۔ اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو قبطی کے ظلم و زیادتی کی شکایت کرنے لگا اور ان سے قبطی کے مقابلے میں مدد مانگی۔ ناظرین، یہ قبطی فرعون کے مطبخ یعنی باورچی خانے میں روٹی پکاتا تھا اور یہ اسرائیلی شخص کو فرعون کی مطبخ یعنی باورچی خانے کے لیے لکڑیاں اٹھوانا چاہتا تھا۔ اس معاملے میں قبطی غلطی پر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام پہلے ہی سے فرعون اور اس کی قوم کے بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کو جانتے تھے اور اس وقت اپنی آنکھوں سے قبطی کے ظلم کو دیکھ رہے تھے۔ وہ اس شخص کو مجبور کر رہا تھا کہ وہ لکڑیاں لے کر فرعون کے باورچی خانے تک جائے۔ آپ علیہ السلام نے پہلے تو اس قبطی کو سمجھایا کہ اس اسرائیلی پر ظلم نہ کرو، مگر وہ نہیں مانا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے تنبیہاً اس قبطی کو ایک مکہ مارا جس کو وہ قبطی برداشت نہ کر سکا اور اللہ رب العزت کے حکم سے وہیں وہ قبطی مر گیا۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ صرف ایک مکے سے ہی یہ شخص مر جائے گا۔ آپ کی نیت تو محض اس کے ظلم کو روکنے اور تادیبی سزا کی تھی، جان سے مارنے کا ارادہ ہرگز نہیں تھا، مگر وہ شخص آپ کے مکے کی تاب نہ لا سکا اور مر گیا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس واقعے کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام اس خلاف توقع وقوع پر نادم ہوئے اور فرمایا یہ کام شیطان کی طرف سے ہوا ہے اور وہ کھلا دشمن گمراہ کرنے والا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے میرے پروردگار، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، مجھے معاف فرما دیجئے، میں نے جان بوجھ کر اسے قتل نہیں کیا، میرا ارادہ یہ نہیں تھا، میں اسے صرف ظلم سے روکنا
چاہتا تھا۔ اللہ رب العزت نے معاف فرما دیا کیونکہ وہ معاف کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، اگلے دن حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام خوف کی حالت میں شہر سے نکلے تو دیکھا کہ اسی جگہ پر اسرائیلی شخص جو پہلے دن ایک قبطی سے لڑ رہا تھا وہ ایک دوسرے شخص کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ دوسرے دن بھی گو اس کا جرم واضح نہیں تھا، مگر مسلسل 2 دن جھگڑنے کی وجہ سے ظاہر یہی تھا کہ اس شخص کے مزاج میں کچھ فساد بھی ہے۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے پہلے اس شخص کو تنبیہ فرمائی کہ تم ہی مجھے شرارتی معلوم ہوتے ہو، کیونکہ کل بھی تم جھگڑا کر رہے تھے اور آج بھی تم جھگڑا کر رہے ہو۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ وہ اسرائیلی سمجھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مجھے بھی ماریں گے اور وہ ڈر گیا اور وہ سمجھا کہ شاید آج مجھے سزا ملے گی، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے مجھے ڈانٹا ہے۔ اس نے خوف کے عالم میں یہ جملہ کہہ دیا کہ اے موسیٰ، آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں جیسا کہ کل آپ نے ایک شخص کو قتل کیا۔ اس جملے کا سننا تھا کہ قبطی نے جھگڑا چھوڑا اور دوڑ کر فرعون اور اس کی کابینہ کو اطلاع دی کہ کل جو شخص قتل ہوا تھا اس کا قاتل موسیٰ ہے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام سے گناہ کا صدور نہیں ہوا تھا بلکہ غیر ارادی طور پر قتل ہو گیا تھا، اور اس پر آپ علیہ السلام نے فوراً ہی استغفار کیا تو اللہ نے بخشش کا پروانہ بھی دے دیا اور آپ کا مواخذہ نہیں ہوا۔ ناظرین، اس کے بعد قبطی کے سرداروں نے فرعون سے کہا کہ ہمیں موسیٰ سے قصاص یعنی بدلہ لینا ہے۔ اس کے بعد فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام سے بدلہ لینے کے بارے میں مشورہ ہو رہا تھا۔ اسی مجلس میں بیٹھے ایک شخص نے آ کر سارا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا اور ان کو مشورہ دیا کہ آپ یہاں سے مدین چلے جائیں۔ فرعون کے لوگوں نے آپ کو تلاش کیا مگر آپ نہیں ملے اور آپ مدین کی طرف سفر کرتے کرتے ایک جگہ پہنچے جہاں کچھ لوگ کنویں سے پانی بھر رہے تھے اور 2 لڑکیاں کنویں کے کنارے کھڑی تھی۔ آپ نے پوچھا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ جب تک اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا دیتے تب تک ہم کھڑی رہتی ہیں، پھر ان کا بچا ہوا پانی جانوروں کو پلاتے ہیں کیونکہ ہم کنویں سے پانی نہیں نکال سکتے۔ ہمارا والد بوڑھا ہے، ہمارے گھر میں کوئی دوسرا مرد نہیں جو اس کنویں سے پانی نکالے اور جانوروں کو پلائے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے کنویں سے پانی کا ڈول نکالا، جانوروں کو پلایا۔ جب جانوروں نے پانی پیا اور خوب سیراب ہو گئے اور لڑکیاں جب معمول سے پہلے گھر گئیں، یاد رہے کہ یہ لڑکیاں حضرت شعیب علیہ نبی علیہ السلام کی 2 بیٹیاں تھیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ اتنی جلدی کیسے واپس آ گئی ہیں؟ لڑکیوں نے کہا کہ ایک مسافر ملا، اس نے ہماری مدد کی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے مسافر کو حاضر کرنے کا کہا۔ جب مسافر یعنی حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام حاضر ہوئے تو اپنا پورا واقعہ سنایا کہ میں ایک آدمی کو مار کر وہاں سے فرعون سے بچ کر یہاں آیا ہوں۔ تو حضرت شعیب علیہ نبی علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام سے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں اور ان کو تسلی دی اور کہا کہ ابھی آپ ظالموں کے پنجے سے چھوٹ آئے ہیں۔ ناظرین، حضرت شعیب علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے، ان کو ایک طاقتور اور امین نوکر کی ضرورت تھی تاکہ بکریوں کی دیکھ بھال کی جائے اور دونوں بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ نکاح بھی کروایا جائے۔ ناظرین، نکاح میں مہر 8 سال کی خدمت مقرر ہوئی اور 10 سال کی مہلت ملی اور یہ شرط بھی لگائی کہ ہم آپ سے سختی سے پیش نہیں آئیں گے، جس کو بخوشی حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے قبول کیا اور 10 سال حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں آپ کی بکریاں چراتے رہے۔ اس کے بعد آپ کا نکاح حضرت شعیب علیہ السلام کی پیاری بیٹی سے کروایا گیا۔